بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے 3 ایسے کام ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ان 3 کاموں کو کر لے گا، کبھی بھی زندگی کے اندر آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جادو برحق ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی جادو ہوا۔ ایک یہودی لبیب بن عاصم جو یہودی تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، جس کا پورا واقعہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اللہ رب العزت نے آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، وہ نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں کی آیات 11 ہیں۔ اس بدبخت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کنگھی کے اندر گرہ لگائی تھی، اور وہ 11 گرہیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان 11 آیات کو نازل کیا اور حکم ہوا کہ آپ ایک ایک گرہ کو کھولتے جائیں، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 آیات کو پڑھا اور 11 جو گرہیں تھیں ان کو کھول دیا، تو اس کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جادو برحق ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جادو اور شیطان اس جگہ پر اثر انداز ہوتے ہیں جہاں نجاست ہو، ناپاکی ہو، انسان ناپاک رہتا ہو، گھر کو ناپاک رکھتا ہو، جس جگہ رہائش پذیر ہے اس جگہ کو ناپاک رکھتا ہو، تو ناپاکی والی جگہوں پر شیطان اور جنات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے جسم کو، اپنے گھر والی جگہوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کی اسی وجہ سے تاکید فرمائی ہے کہ انسان جلد از جلد اس سے پاک ہو جائے اور ناپاکی کو اپنے آپ سے دور کرے۔ 3 جگہ میں آپ کو ایسی بتا رہا ہوں، اگر آپ ان سے پہلے اللہ کا نام لے لیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، تو زندگی بھر آپ پر اور آپ کے گھر پر جادو کا کبھی بھی اثر نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جب آپ گھر میں داخل ہونے لگیں تو اپنے گھر کا دروازہ مین گیٹ کھولنے سے پہلے رک جائیں اور رک کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد دروازہ کھول کر آپ گھر میں داخل ہوں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جن آپ کے ساتھ داخل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ اس اللہ کے نام کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا، جب آپ واش روم میں جانے لگیں تو جانے سے پہلے جہاں آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے پہلے آپ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ واش روم سے پہلے پڑھنی ہے، اندر داخل ہو کر نہیں پڑھنی، نہ ہی دعا نہ ہی بسم اللہ، یہ پہلے پڑھنی ہے۔ تو اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ کبھی بھی واش روم کے اندر آپ پر جادو کا اثر یا جنات کا اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ تیسرا موقع، جب آپ کپڑے اتارنے لگیں، کپڑے چینج کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد کپڑے اتارا کریں۔ اگر یہ 3 جگہوں کے اوپر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پر کبھی بھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ ویسے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ تو اگر ہم ہر کام کو شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اس بسم اللہ کی وجہ سے اس کے اندر برکت بھی آ جائے گی، شیاطین اور جنات بھی ہم سے دور ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، جو آدمی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر درمیان کھانا اس کو یاد آ جاتا ہے اور وہ اس وقت
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے یا بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیتا ہے، وہ شیطان اسی وقت اگل دیتا ہے اور وہ مزید آپ کے ساتھ نہیں کھاتا۔ تو یہ دوستو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مختصر سا کلمہ ہے، اس کے اندر اللہ کا نام ہے، گویا انسان اللہ کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کے قبضے کے اندر آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے خصوصاً جو 3 جگہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان کے اندر اگر آپ اس کو لازمی پڑھیں گے تو کبھی بھی آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔